بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملفوظات حضرت مسیح موعود 27 دسمبر 1907۔ حضرت اقدس علیہ السلام نے سالانہ جلسہ کے موقع پر اپنی روح پرور تقریر کے آخر میں ارشاد فرمایا، میں خوب جانتا ہوں کہ ابھی بہت سی کمزوریاں اس جماعت میں پائی جاتی ہیں، اس لیے سمجھنا چاہیے کہ خدا تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، قد افلاح من زکاہا وقد خاب من دساہا، سورہ شمس آیت 10 اور 11، جس کا مطلب یہ ہے کہ نجات پا گیا وہ شخص جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کر لیا، اور خائب اور خاسر ہو گیا وہ شخص جو اس سے معروم رہا۔ اس لیے اب تم لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ تزکیہ نفس کس کو کہا جاتا ہے۔ یاد رکھو کہ ایک مسلمان کو حقوق اللہ اور حقوق العباد کو پورا کرنے کے واسطے ہمتاً تیار رہنا چاہیے، اور جیسے زبان سے خدا تعالیٰ کو اس کی ذات اور صفات میں وحدہ لا شریک سمجھتا ہے، ایسے عملی طور پر اس کو دکھانا چاہیے، اور اس کے مخلوق کے ساتھ ہمدردی اور ملائمت سے پیش آنا چاہیے، اور اپنے بھائیوں سے کسی قسم کا بھی بغض، حسد اور کینہ نہیں رکھنا چاہیے، اور دوسروں کی غیبت کرنے سے بالکل الگ ہو جانا چاہیے۔ لیکن میں دیکھتا ہوں کہ یہ معاملہ تو ابھی دور ہے کہ تم لوگ خدا تعالیٰ کے ساتھ ایسے از خود رفتہ اور ماں ہو جاؤ کہ بس اسی کے ہو جاؤ، اور جیسے زبان سے اس کا اقرار کرتے ہو عمل سے بھی کر کے دکھاؤ۔ ابھی تو تم لوگ مخلوق کے حقوق کو بھی کما حق کو ادا نہیں کرتے۔ بہت سے ایسے ہیں جو آپس میں فساد اور دشمنی رکھتے ہیں، اور اپنے سے کمزور اور غریب شخصوں کو نظر حقارت سے دیکھتے ہیں اور بدسلوکی سے پیش آتے ہیں، اور ایک دوسرے کی غیبتیں کرتے اور اپنے دلوں میں بغض اور کینے رکھتے ہیں۔ لیکن خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم آپس میں ایک وجود کی طرح بن جاؤ، اور جب تم ایک وجود کی طرح ہو جاؤ گے اس وقت کہہ سکیں گے کہ اب تم نے اپنے نفسوں کا تزکیہ کر لیا، کیونکہ جب تک تمہارا آپس میں معاملہ صاف نہیں ہوگا اس وقت تک خدا تعالیٰ سے بھی معاملہ صاف نہیں ہو سکتا۔ گو ان دونوں قسم کے حقوق میں بڑا حق خدا تعالیٰ کا ہے، مگر اس کے مخلوق کے ساتھ معاملہ کرنا یہ بطور آئینہ کے ہے۔ جو شخص اپنے بھائیوں سے صاف معاملہ نہیں کرتا وہ خدا تعالیٰ کے حقوق بھی ادا نہیں کر سکتا۔ یاد رکھو، اپنے بھائیوں کے ساتھ بکلی صاف ہو جانا یہ آسان کام نہیں بلکہ نہایت مشکل کام ہے۔ منافقانہ طور پر آپس میں ملنا جلنا اور بات ہے، مگر سچی محبت اور ہمدردی سے پیش آنا اور چیز ہے۔ یاد رکھو، اگر اس جماعت میں سچی ہمدردی نہ ہوگی تو پھر یہ تباہ ہو جائے گی، اور خدا اس کی جگہ کوئی اور جماعت پیدا کر دے گا۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جماعت بنائی تھی ان میں سے ہر ایک ذکی نفس تھا، اور ہر ایک نے اپنی جان کو دین پر قربان کر دیا ہوا تھا۔ ان میں سے ایک بھی ایسا نہ تھا جو منافقانہ زندگی رکھتا ہو۔ سب کے سب حقوق اللہ اور حقوق العباد کو ادا کرنے والے تھے۔ یاد رکھو، اس جماعت کو بھی خدا تعالیٰ انہی کے نمونے پر چلانا چاہتا ہے اور صحابہ کے رنگ میں رنگین کرنا چاہتا ہے۔ جو شخص منافقانہ زندگی بسر کرنے والا ہوگا وہ آخر اس جماعت سے کاٹا جائے گا۔ یاد رکھو، یہ خدا تعالیٰ کا وعدہ ہے، خبیث اور طیب کبھی اکٹھے نہیں رہ سکتے۔ اب یہ وقت ہے کہ اپنی اپنی اصلاح کر لو۔ یاد رکھو کہ انسان کا دل خدا کے گھر کی مثال ہے۔ خانہ خدا اور خانہ انسان ایک جگہ نہیں رہ سکتا۔ جب تک انسان اپنے دل کو پورے طور پر صاف نہ کر لے اور اپنے بھائی کے لیے دکھ اٹھانے کو تیار نہ ہو جائے تب تک خدا تعالیٰ کے ساتھ معاملہ صاف نہیں ہو سکتا۔ اور یہ باتیں میں اس واسطے بیان کرتا ہوں کہ آپ لوگ جو یہاں قادیان میں آئے ہو ایسا نہ ہو کہ پھر خالی کے خالی واپس چلے جاؤ۔ زندگی کا کچھ اعتبار نہیں، معلوم نہیں کہ آئندہ سال تک کون مرے اور کون زندہ رہے گا، اس لیے سچے دل سے توبہ کرنی چاہیے۔ خدا تعالیٰ فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، سورہ تحریم آیت 9۔ انسان کو چاہیے کہ اگر توبہ کرے تو خالص توبہ کرے۔ توبہ اصل میں رجوع کو کہتے ہیں، صرف الفاظ ایک قسم کی عادت ہو جاتی ہے۔ اس لیے خدا تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ صرف زبان سے توبہ توبہ کرتے پھرو، بلکہ فرمایا کہ خدا تعالیٰ کی طرف رجوع کرو، جیسا کہ حق ہے رجوع کرنے کا۔ کیونکہ جب متناقض جہاد میں سے ایک کو چھوڑ کر انسان دوسری طرف آ جاتا ہے تو پھر پہلی جگہ دور ہو جاتی ہے، اور جس کی طرف جاتا ہے وہ نزدیک ہوتی جاتی ہے۔ یہی مطلب توبہ کا ہے کہ جب انسان خدا کی طرف رجوع کر لیتا ہے اور دن بدن اسی کی طرف چلتا ہے تو آخر یہ نتیجہ ہوتا ہے کہ وہ شیطان سے دور ہو جاتا ہے اور خدا کے نزدیک ہو جاتا ہے۔ اور یہ قاعدے کی بات ہے کہ جو جس کے نزدیک ہوتا ہے اسی کی بات سنتا ہے۔ اس لیے ایسے انسان پر جو عملی طور پر شیطان سے دور اور خدا سے نزدیک ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے فیوز اور برکات کا نزول ہوتا ہے، اور سولی آلائشوں کے گندوں سے دھویا جاتا ہے،
جیسے آگے فرمایا عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، سورہ تحریم آیت 9۔ یہ کیونکہ توبہ میں خاصیت ہے کہ گزشتہ گناہوں سے بخشے جاتے ہیں۔ ایسے ہی ایک اور جگہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، البقرہ آیت 223۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک تو تواب ہوتے ہیں اور ایک متطہر ہوتے ہیں۔ تواب ان کو کہا جاتا ہے جو بکلی خدا کی طرف رجوع کر لیتے ہیں، اور متطہر وہ ہوتے ہیں کہ وہ مجاہدات اور ریاضات کرتے رہتے ہیں، اور ان کے دل میں ایک کیٹ سی لگی رہتی ہے کہ کسی طرح سے ان آلائشوں سے پاک ہو جاویں اور نفس امارہ کے جذبات پر ہر طرح سے غالب آ کر ذکی و نفس بن جاویں۔ یاد رکھنا چاہیے کہ قرآن مجید میں نفس کی 3 قسمیں بیان کی گئی ہیں: نفس امارہ، نفس لوامہ، نفس مطمئنہ۔ نفس امارہ اس کو کہتے ہیں کہ سوائے بدی کے اور کچھ چاہتے ہی نہیں، جیسے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ان النفس لامارۃ بالسوء، سورہ یوسف آیت 54۔ یعنی نفس امارہ میں یہ خاصیت ہے کہ وہ انسان کو بدی کی طرف جھکاتا ہے اور ناپسندیدہ اور بدراہوں پر چلانا چاہتا ہے۔ جتنے بدکار، چور، ڈاکو دنیا میں پائے جاتے ہیں وہ سب اسی نفس کے ماتحت کام کرتے ہیں۔ ایسا شخص جو نفس امارہ کے ماتحت ہو ہر ایک طرح کے بد کام کر لیتا ہے۔ ہم نے ایک شخص کو دیکھا تھا جس نے صرف 12 آنے کی خاطر ایک لڑکے کو جان سے مار دیا تھا۔ کسی نے خوب کہا ہے حضرت انسان کے حد مشترک را جامع است، بے توانت شد مسیحا بے توانت شد خرے۔ اگر جو انسان نفس امارہ کے تابع ہوتا ہے وہ ہر ایک بدی کو شیر بادر کی طرح سمجھتا ہے، اور جب تک وہ اسی حالت میں رہتا ہے بدیوں سے دور نہیں ہو سکتی۔ پھر دوسری قسم نفس کی نفس لوامہ ہے، جیسے کہ قرآن شریف میں خدا تعالیٰ فرماتا ہے ولا اقسم بالنفس اللوامہ، سورہ قیامہ آیت 3۔ یعنی میں اس نفس کی قسم کھاتا ہوں جو بدی کے کاموں اور نیز ہر ایک طرح کی بے اعتدالی پر اپنے تئیں ملامت کرتا ہے۔ ایسے شخص سے اگر کوئی بدی ظہور میں آ جاتی ہے تو پھر وہ جلدی سے متنبع ہو جاتا ہے اور اپنے آپ کو اس بری حرکت پر ملامت کرتا ہے، اور اسی لیے اس کا نام نفس لوامہ رکھا ہے، یعنی بہت ملامت کرنے والا۔ جو شخص اس نفس کے تابع ہوتا ہے وہ نیکیوں کے بجا لانے پر پورے طور پر قادر نہیں ہوتا، اور طبی جذبات اس پر کبھی کبھی غالب آ جاتے ہیں، لیکن وہ اس حالت سے نکلنا چاہتا ہے اور اپنی کمزوری پر نادم ہوتا رہتا ہے۔ اس کے بعد اسی قسم نفس کی نفس مطمئنہ ہے، جیسے فرمایا اللہ تعالیٰ نے یا ایتھا النفس المطمئنۃ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، سورہ فجر آیت 28 سے 31۔ یعنی اے نفس جو خدا سے آرام پا گیا ہے، اپنے رب کی طرف واپس چلا تو خدا سے راضی ہے اور خدا تجھ پر راضی ہے، بس میرے بندوں میں مل جا اور میرے بہشت کے اندر داخل ہو جا۔ اگر یہ وہ حالت ہوتی ہے کہ جب انسان خدا سے پوری تسلی پا لیتا ہے اور اس کو کسی قسم کا اضطراب باقی نہیں رہتا، اور خدا تعالیٰ سے ایسا پیوند کر لیتا ہے کہ بغیر اس کے جی بھی نہیں سکتا۔ نفس لوامہ والا تو ابھی بہت خطرے کی حالت میں ہوتا ہے، کیونکہ اندیشہ ہوتا ہے کہ لوٹ کر وہ کہیں پھر نفس امارہ نہ بن جاوے، لیکن نفس مطمئنہ کا وہ مرتبہ ہے کہ جس میں نفس تمام کمزوریوں سے نجات پا کر روحانی قوتوں سے بھر جاتا ہے۔ اگر یاد رکھنا چاہیے کہ جب تک انسان اس مقام تک نہیں پہنچتا اس وقت تک وہ خطرے کی حالت میں ہوتا ہے۔ اس لیے چاہیے کہ جب تک انسان اس مرتبے کو حاصل نہ کر لے مجاہدات اور ریاضات میں لگا رہے۔ سوچنا چاہیے کہ انسان کے بدن پر جزام کا داغ نکل آتا ہے تو پھر کیسے کیسے خیالات اس کے دل میں اٹھتے ہیں، اور کیسے دور دراز کے نتیجوں پر وہ پہنچتا ہے، اور اپنی آنے والی حالت کا خیال کر کے وہ کیسا غمگین ہوتا ہے، اور کبھی خیال کرتا ہے کہ شاید اب لوگ مجھ سے نفرت کرنے لگ جائیں گے اور میرے ساتھ بدسلوکی سے پیش آئیں گے، اور کبھی سوچتا ہے کہ خدا جانے اب میں کیسی ابتر حالت میں ہو جاؤں گا اور کن کن دکھوں میں مبتلا ہوں گا۔ لیکن افسوس کہ اس بات کا خیال تک بھی نہیں کیا جاتا کہ آخر مرنا ہے اور اپنے اعمال کا حساب دینا ہے، اس وقت کیا حالت ہوگی۔ یہ جزام تو ایسا ہے کہ مرنے کے بعد ہی اس سے خلاصی ہو جاتی ہے، مگر وہ کوڑ جو روح کو لگ جاتا ہے وہ تو اب تک رہتا ہے۔ کیا کبھی اس کا بھی فکر کیا ہے؟ یاد رکھو جو خدا تعالیٰ کی طرف صدق اور اخلاص سے قدم اٹھاتے ہیں وہ کبھی ضائع نہیں کیے جاتے، ان کو دونوں جہان کی نعمتیں دی جاتی ہیں، جیسے فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، سورہ رحمان آیت 47۔ اور یہ اس بات سے فرمایا کہ کوئی یہ خیال نہ کرے کہ میری طرف آنے والے دنیا کھو بیٹھتے ہیں، بلکہ ان کے لیے 2 بہشت ہیں، ایک بہشت تو اسی دنیا میں اور ایک جو آگے ہوگا۔ دیکھو اتنے انبیاء گزرے ہیں کہ کسی نے اس دنیا میں ذلت اور خاری دیکھی؟ سب کے سب اس دنیا میں سے کامیاب اور مظفر و منصور ہو کر گئے ہیں۔ خدا تعالیٰ نے ان کے دشمنوں کو تباہ کیا اور ان کو عزت اور جلال کے تخت پر جگہ دی، لیکن اگر وہ اس دنیا کے پیچھے پڑتے تو زیادہ سے زیادہ 10-12 روپے ماہوار کی نوکری انہیں ملتی، کیونکہ وہ صاف گو اور سادہ طبع تھے۔ مگر جب انہوں نے خدا کے لیے اس دنیا کو چھوڑا تو ایک دنیا ان کے تابع کی گئی۔
غور کر کے دیکھو کہ اگر ان لوگوں نے خدا کے لیے دنیا کو چھوڑ دیا تھا تو نقصان کیا اٹھایا۔ حضرت ابوبکر صدیق کو ہی دیکھو کہ جب وہ شام کے ملک سے واپس آ رہے تھے تو راستے میں ایک شخص ان کو ملا، آپ نے اس سے پوچھا کہ کوئی تازہ خبر سناؤ۔ اس شخص نے جواب دیا کہ اور تو کوئی تازہ خبر نہیں، البتہ تمہارے دوست محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغمبری کا دعویٰ کیا ہے۔ اس پر ابوبکر صدیق نے اس کو جواب دیا کہ اگر اس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے تو وہ سچا ہے، وہ جھوٹا کبھی نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق سیدھے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان پر چلے گئے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہنے لگے کہ آپ گواہ رہیں کہ سب سے پہلے آپ پر ایمان لانے والا میں ہوں۔ دیکھو انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی معجزہ نہیں مانگا تھا، صرف پہلے تعارف کی برکت سے وہ ایمان لے آئے تھے۔ یاد رکھو معجزات وہ طلب کیا کرتے ہیں جن کو تعارف نہیں ہوتا۔ جو لنگوٹیا یار ہوتا ہے اس کے لیے تو سابقہ حالات معجزہ ہوتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت ابوبکر کو بڑی بڑی تکالیف کا سامنا ہوا، طرح طرح کے مصائب اور سخت درجے کے دکھ اٹھانے پڑے، لیکن دیکھو اگر سب سے زیادہ انہیں کو دکھ دیا گیا تھا اور وہی سب سے بڑھ کر ستائے گئے تھے تو سب سے پہلے تخت نبوت پر وہی بیٹھائے گئے تھے۔ کہاں وہ تجارت کے تمام دن دھکے کھاتے پھرتے تھے، اور کہاں یہ درجہ کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے اول خلیفہ انہی کو مقرر کیا گیا۔ انسان کو چاہیے کہ خدا تعالیٰ پر بدظنی کرنے سے بچے، کیونکہ اس کا انجام آخر میں تباہی ہوا کرتا ہے۔ جیسے فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَذَالِكَ ظَنَّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرْدَاكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ حامیم سجدہ آیت 24۔ اس لیے سمجھنا چاہیے کہ خدا تعالیٰ پر بدظنی کرنا اصل میں بے ایمانی کا بیج بونا ہے، جس کا نتیجہ آخر کار ہلاکت ہوا کرتا ہے۔ جب کبھی خدا تعالیٰ کسی کو اپنا رسول بنا کر بھیجتا ہے تو جو اس کے مخالفت کرتا ہے وہ ہلاک ہو جاتا ہے۔ یاد رکھو جب ایک مامور من اللہ آتا ہے تو اس سے منہ پھیرنا اصل میں خدا سے منہ پھیرنا ہے۔ دیکھو گورنمنٹ کا آدمی چپڑاسی ہوتا ہے، 5 روپے ماہوار اس کی تنخواہ ہوتی ہے، لیکن جب وہ گورنمنٹ کے حکم سے سرکاری پروانہ لے کر ذمہ داروں کے پاس جاتا ہے، اگر ذمہ دار یہ خیال کر کے کہ یہ ایک 5 روپے کا ملازم ہے اس کو تنگ کریں اور بجائے اس کے حکم کی تعمیل کر کے الٹا اس کو ماریں پیٹیں اور بدسلوکی سے پیش آویں، تو اب بتلاؤ کہ کیا گورنمنٹ ایسے شخص کو سزا نہ دے گی؟ دے گی، اور ضرور دے گی، کیونکہ گورنمنٹ کے چپڑاسی کو بے عزت اور ذلیل کرنا اصل میں گورنمنٹ کو ہی بے عزت اور ذلیل کرنا ہے۔ اسی طرح جو شخص خدا تعالیٰ کے مامور کی مخالفت کرتا ہے وہ اس کی نہیں بلکہ حقیقت میں وہ خدا کی مخالفت کرتا ہے۔ یاد رکھو خدا تعالیٰ اگرچہ سزا دینے میں دھیما ہے، مگر جو لوگ اپنی شرارتوں سے باز نہیں آتے اور بجائے اس کے کہ اپنے گناہوں کا اقرار کر کے خدا تعالیٰ کے حضور جھک جائیں، الٹے خدا تعالیٰ کے رسول کو ستاتے اور دکھ دیتے ہیں، وہ آخر پکڑے جاتے ہیں، اور ضرور پکڑے جاتے ہیں۔ دیکھو دن نہایت نازک آتے جاتے ہیں، اس لیے تم لوگوں کو چاہیے کہ خدا تعالیٰ کے حضور سچی توبہ کرو اور تضرع اور ابتحال کے ساتھ دن رات اسے دعائیں مانگتے رہو۔ خدا تعالیٰ تمہیں توفیق دے۔ اب دعا کر لو۔ اس کے بعد حضرت اقدس علیہ السلام نے بما سامعین نہایت خلوص کے ساتھ دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا اور خدا تعالیٰ سے دعائیں مانگی۔ ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلک ولا تخزنا یوم القیامہ انک لا تخلف المیعاد۔